اولاد کے اندر رکھنا، حق مساوات کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے آج کے زمانے میں بھی؟ یہ بہت ہی اہم بات اور بنیادی بات ہے۔ آج بھی جن بچوں میں ہم دیکھتے ہیں جو مختلف عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اپنی ان کے رویوں کے معاملے میں لوگ بہت شکایت کرتے ہیں، ان کے مزاج کے معاملے میں بہت ساری جو ہے وہ لوگوں کے بارے میں غلط رائے ہوتی ہے۔ جب ہم اس کے پس منظر میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ظاہری طور پر تعلیم بھی اچھی ہے، گھرانہ بھی اچھا ہے، وسائل بھی اچھے ہیں، تربیت کا یقیناً والدین نے خیرخواہی کے جذبے سے اہتمام کیا ہوگا، لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک بنیادی کمزوری رہ گئی اس تربیت کے اندر۔ وہ کیا تھی؟ وہ جو اولاد کے اندر ایک مساوات کا تصور تھا۔ ہوتا کیا ہے، یعنی دین رحمت تو اس معاملے میں اتنا حساس ہے کہ ہمارے معاشرے میں تو بیٹے اور بیٹیوں میں امتیاز کیا جاتا ہے نا، کہ بیٹے کے لیے ذرا زیادہ کشادگی پائی جاتی ہے، زیادہ بہتر وسائل دیے جاتے ہیں۔ ایون آج سے کچھ عرصہ پہلے تک تو یہاں تک تھا کہ کھانا دسترخوان پر لگا ہے تو بیٹوں کے لیے پہلے فوقیت ہوتی تھی، بہتر جو بوٹی ہے وہ نکال کر بیٹے کے پلیٹ میں پہلے ڈالی جاتی تھی، اور پھر بچا کچا جو ہے گویا وہ بیٹیوں کے لیے رہتا تھا۔ الحمدللہ اب کچھ وقت کے ساتھ ساتھ آگاہی کے ساتھ آہستہ آہستہ بہتری آنا شروع ہو گئی ہے۔ بیٹے اور بیٹی کے درمیان امتیاز قائم کرنا یہ تو ایک اپنی جگہ معاملہ ہے، یہ تو اس کی تو بہت زیادہ جو ہے دین کے اندر ممانعت ہے۔ بیٹوں کے درمیان بھی اگر کوئی آدمی امتیاز کرتا ہے تو اس پر بھی بڑی وعید ہے۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنے اس بیٹے کو یہ چیز جو ہے وہ تحفے میں دینا چاہتا ہوں، یعنی ایک بہترین میرے پاس گھوڑا ہے، میں یہ اس اپنے بیٹے کو جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں بطور تحفہ، تو آپ اس تحفہ دینے پر جو ہے وہ گواہ ہو جائیں تاکہ یہ بات ایک وہ آپ کی گواہی کی برکت بھی آتی رہے اور گرد و پیش کے لوگوں کو بھی اندازہ ہو جائے کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو یہ تحفہ دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا تمہاری اور بیٹے ہیں، اولاد ہے؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ میرے اور بیٹے بھی ہیں۔ حضور نے کیا ان سب کو بھی تم یہ اسی طرح کا ہی تحفہ جو ہے دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک ہی یہ جانور، یعنی ایک گھوڑا جو ہے اس قسم کا اور اس شان کا گھوڑا ہے، اس معیار کا گھوڑا ہے جو میں اس کو دے رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ ذرا الفاظ سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اگر تم باقی بیٹوں کو نہیں دے رہے اور صرف ایک بیٹے کو دے رہے ہو تو گویا تم ایک بیٹے کو باقی بیٹوں پر فوقیت دے رہے ہو۔ حضور نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں یہ ظلم ہے اور میں ظلم کے کسی عمل پر کسی کے ساتھ گواہ نہیں بننا پسند کرتا۔ سو اس سے اندازہ لگائیں، پھر اس صحابی کو اندازہ ہوا اور کچھ وقت کے بعد جب ان کے پاس سارے گھوڑے آ گئے تو پھر اس طرح کے اپنے ساری اولاد میں انہوں نے برابر وہ جو ایک ہی طرح کے اور ایک ہی معیار کے گھوڑے جو وہ تقسیم کی۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو تقسیم ہے، یعنی بیٹی اور بیٹے کا امتیاز کجا، بیٹوں کے درمیان بھی اگر کوئی تفریق کی جاتی ہے تو دین اس کے اوپر بھی اتنی سخت وعید کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ روکتا ہے اور آپ کو تنبیہ کرتا ہے، وہ بھی ممنوع ہے، وہ بھی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا دوسرا ڈاکٹر صاحب، ایک تو ہم الگ بھی ایک فیملی ہوتی ہیں، خاص طور پر جوائنٹ فیملی کا سسٹم آج بھی پنپتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اب جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو بچہ دیکھتا ہے وہی سیکھ رہا ہوتا ہے، جیسے آپ نے بھی بات کی کہ جو والدین کے عمل ہوتے ہیں وہی بچہ دیکھ کے سیکھتا ہے۔ جوائنٹ فیملی میں بھی بہت سارے اور بھی افراد ہوتے ہیں جن کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، مختلف چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اگر غلط چیزیں سیکھ لیں ان سے تو کیا ان کا ذمہ دار بھی والدین کو ہی ٹھہرانا درست ہوتا ہے؟ ہر رشتہ جو ہے نا وہ اپنے اندر ایک ذمہ داری رکھتا ہے، اس رشتے کے جیسے کچھ حقوق ہوتے ہیں بالکل اسی طرح کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ میں جب میرے سامنے اس طرح کا کوئی مسئلہ آتا ہے میرے محبین میں سے تو میں انہیں یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ بطور چچا اس گھر کے اندر رہتے ہوئے، بطور خالہ، بطور ماموں، باقی جو دیگر رشتے ہیں، بطور پھپھو، کیا آپ کی خواہش رہتی نہیں ہے، آپ کا تقاضا نہیں ہوتا کہ یہ بچہ آپ کے ساتھ احترام سے پیش آئے، آپ کے وقار کو قائم رکھے، آپ کی بات کو مانے؟ تو جب یہ حق آپ اس رشتے میں اس سے طلب کرتے ہیں اور اس کی توقع رکھتے ہیں تو تربیت کے ذیل میں جو ذمہ داری آپ پر آ سکتی ہے، خیر کی حوصلہ افزائی اور گمراہی کی حوصلہ شکنی جو ہے وہ جو اللہ نے آپ کی ذمہ داری لگا رکھی ہے، جو عمومی طور پر ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے، لیکن اس رشتے میں آ کے ذرا براہ راست ذمہ داری بن جاتی ہے۔ والدین کے بعد شاید سب سے زیادہ وہ جو قربت میں رہنے والے رشتے ہیں ان سب کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ تو جو جتنا اس رشتے میں اپنا استحقاق اس کا اعلان کرتا ہے نا، اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتا ہے، ذرا سا بچہ اکھڑ کر بات کرتا ہے تو قیامت گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں قیامت آ جاتی ہے کہ آج اس نے چچا کو منہ چڑھ کے جواب دے دیا، چچی کو منہ چڑھ کے جواب دے دیا۔ تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ اپنے اس حق پر کتنا یعنی حساس رد عمل ظاہر کرتے ہیں، کتنے سینسٹیو ہو جاتے ہیں۔ ذمہ داری اٹھاتے وقت اس خیر میں جو اس کے والدین کی طرف سے، یعنی جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے والدین پر وہ جو ذمہ داری ہے،
ادب کے نام پر، احترام کے نام پر جو والدین کا ادب ہے اس میں سے آپ اپنا حصہ وصول کرنا چاہتے ہیں کہ میں چچا ہوں، باپ جیسا ہوں، میرا بھی احترام ہونا چاہیے، تربیت کے حوالے سے آپ اپنی ذمہ داری کیوں نہیں پوری کرتے؟ ہر آدمی جو جس درجے پہ جس رشتے کے اندر استحقاق رکھتا ہے وہیں پر اس پر کچھ ذمہ داریاں بھی آتی ہیں، اس کے باوجود کہ یہ سارے جزواً اپنے اپنے انداز میں ذمہ داری کے مکلف ہیں اور ان سے اس پر سوال کیا جائے گا، لیکن بہرطور اور براہ راست ذمہ داری والدین کی ہے اور انہیں اپنے بچوں کی ذمہ داری کے حوالے سے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے